آج ہم بات کریں گے، ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے بغیر تو مکمل نہیں ہو سکتی، تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پر اب مختلف اخبارات یہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ زیادہ ٹرمپ کارڈ کس کے پاس ہیں. کارڈ بھی ٹرمپ کے ہی ہیں، تو ٹرمپ کارڈ جو ہے وہ کس کے پاس زیادہ ہیں؟ چائنا کے پاس، امریکہ کے پاس، یورپی یونین کے پاس. امریکہ نے اس سلسلے میں بڑی ایک ٹرمپ چال چلی، وہ یہ تھی کہ اس نے راتوں رات جو ہے وہ واپس لے لیے اپنا تمام ٹیکسز ایڈیشنل جو تھے، اور 10% ٹیکس فلیٹ جو ہے وہ یورپی ملک اور دیگر تمام ملکوں پہ رہا ماسوائے چائنا کے. اور چائنا کے ٹرمپ جو ٹیرف ہیں وہ اس وقت آخری خبریں آنے تک 125 تھے یا 145 پہ پہنچ چکے ہیں، کچھ ایسی باتیں ہو رہی تھیں. تو وہ ٹیرف جو ہیں وہ ایکچولی لگے امریکی عوام پر ہیں. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام پر لگے ہیں، اس کا اثر چائنا کے سیلر پہ پڑے گا کہ اس کی مصنوعات کی تجارت کم ہو جائے گی. اچھا، ٹرمپ نے یہاں پہ جو چال چلی ہے وہ یہ اس کا اہم پہلو یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ امریکہ سے ہٹ کے چائنا کی طرف نہ جائیں، رشیا کی طرف نہ جائیں، کیونکہ جس وقت یہ ٹرمپ نے ٹیرف کا اعلان کیا اس کے فوراً بعد جو اسپین کے تھے لیڈر وہ چلے گئے چائنا، اور انہوں نے چائنا سے بیان دیا کہ ہمارے پاس بہت سی آپشنز موجود ہیں اور چائنا جو ہے وہ بڑا ہمارا خیال کر رہا ہے. حالانکہ اسپین کے بغیر، اور اسپین، فلپائن اور ایسے جو ملک ہیں ان کے بغیر امریکہ کا جو چائنا کو کنٹین کرنے کی اسٹریٹجی ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. اب ٹرمپ کو یہ خوف آیا کہ یہ ممالک جو ہے یہ مجھے چھوڑ کے اگر چائنا اور رشیا کی طرف چلے گئے تو ان کی تجارت پہ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ان کو نئی مارکیٹیں مل جائیں گی. دیکھیں، یورپی یونین کو منڈیاں چاہیے، اور امریکہ کو بھی بیچنے کے لیے بھی منڈیاں چاہیے اور خریدنے کے لیے بھی منڈیاں چاہیے. امریکہ کا جو امپورٹ ہے زیادہ وہ دو طرح کی ہے، ایک کنزیومر امپورٹ، ایکسپورٹ کنزیومر کی ہے کہ مطلب سویابین اور اس طرح کی چیزیں جو فوڈ آئٹم جو وہ پیدا کر رہے ہیں، ڈرائی فروٹس اور یہ وہ کیلیفورنیا، نیو یارک، یہ وہ تو وہ اتنے زیادہ پیدا کر رہے ہیں کہ وہ مطلب آدھی دنیا کو فیڈ کر سکتے ہیں. گندم میں بھی وہ اتنے زیادہ پیدا کر رہے ہیں کہ وہ 1/4 کو فیڈ کر سکتے ہیں، اور یہ مطلب ماہرین کا کہنا ہے. تو اگر امریکہ جو ہے وہ گندم اور سویابین کو ایکسپورٹ نہیں کرے گا تو وہ ان کا کاشتکار بھوک سے مر جائے گا. ان کے اندر یہ جب آواز اٹھی، اب ٹرمپ نے چائنا کو سے دور کرنے کی یورپی یونین کو کوشش کی، لیکن اس کے امپیکٹ کیا ہوں گے؟ یہ فیصلہ بر وقت تھا؟ کیا واقعی یورپی یونین امریکہ پر اب اتنا اعتماد کر رہے ہیں؟ کیونکہ مذاکرات کے وقت ٹرمپ نے جو تقریر فرمائی اس میں ایک لفظ انہوں نے اتنا برا کہہ دیا کہ جس پر میں کیا مطلب تبصرہ فرماؤں، کیونکہ مغربی ممالک میں خود بڑی لیدے ہو رہی ہے کہ ٹرمپ نے یہ کیا کہہ دیا ہے کہ 50-60 ملک جو مجھ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کرے وہ کرے. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے جو چال چلی ہے وہ بر وقت نہیں ہے. اس سے اگرچہ اسٹاک مارکیٹ جو S&P 500 جو ہے وہ 6% اور اس کے بعد 9% پہ چلی گئی، اس کو بڑا بوسٹ ملا، جو مطلب کرائسس کے بعد، بلیک ڈے کے بعد ایک بڑا زبردست اس میں ترقی کی. اور جو بلینئرز کا پیسہ ڈوبا ہوا تھا اس کو ٹرمپ صاحب نے راتوں رات اپنے ٹویٹ میں کہہ دیتے بھائیوں پیسہ بنا لو، کیونکہ اس نے کہا تھا اب پیسہ بنانے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ میں یہ جو ٹیرف ہے یہ ہٹانے والا ہوں، پاز دینے والا ہوں. یہ انہوں نے ٹرمپ نے پہلے کیا، اور بعد میں پھر ٹیرف ہٹانے کا جو ہے وہ معاملہ صبح کو کلیئر ہوا. یعنی لوگوں کے پاس، بلینئرز کے پاس 4-5 گھنٹے آ گئے کہ وہ اس میں عوام کو مزید لوٹ لیں اور پیسہ مزید کما لیں. جو لویسٹ اس لیول پہ آئے ہوئے ہیں کارڈز ان کو وہ استعمال کریں، جو شیئر لویسٹ لیول پہ آئے ہوئے ہیں. اس وقت نا امریکہ کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ آنکھیں تو دکھاتا رہا کہ جی میں جو ہے وہ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، لیکن اس کو دبنا پڑ گیا. دبنے کی وجہ یہ ایک اور بھی تھی کہ چائنا کے نے کئی $100 ارب کے بانڈز خرید رکھے امریکی، اور چائنا نے بھی یہ دھمکی دی تھی کہ اگر امریکہ اپنے ٹیرف سے باز نہ آیا تو میں یہ جو بانڈز ہے یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں فلوٹ کر دوں گا. اچھا، بات ذرا غور فرمائیں کہ اگر کوئی بھی چیز مارکیٹ میں فلوٹ کر دی جائے، بڑے پیمانے پہ اس کا سیلاب آ جائے جس کو کہتے ہیں فلڈڈ، تو اگر اس کو اتنا سیل کر دیا جائے کہ اس کا فلڈ آ جائے تو کیا امریکہ جو ہے وہ اپنا فائنینشلی اس کے جو بانڈز ہیں ان کے کوئی ویٹ رہ جائے گا؟ وہ کریش کر جائیں گے. امریکہ کے بانڈ چونکہ کریش کر جاتے ہیں تو اس لیے امریکہ کو یہ ڈر تھا کہ اگر مطلب چائنا نے بانڈ بیچ دیے تو میرا کیا بنے گا، وہ ہے نا تیرا کیا بنے گا فلانا. تو وہ ٹرمپ نے سوچتے ہوئے جو ہے نا وہ اپنے ٹیرف کو راتوں رات جو ہے نا کم کر دیا.
اچھا، اس سے ایک چیز بڑی واضح ہوئی کہ ٹرمپ، جن کو الیکشن کے بعد سے مختلف ماہرین میرے سمیت یہ کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ پریڈکٹیبل نہیں ہے، وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ کریں جو مستقل اور دائمی ہو، لیکن وہ فیصلے فوراً کرتے ہیں اور کسی سے مشورہ بھی نہیں کرتے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے مطلب جس پر انڈیا میں بڑا ہوا کہ انڈیا کے ساتھ تو بڑے اچھے تعلقات چل رہے تھے، لیکن اگلے ہی لمحے انہوں نے آکاش پاٹیل، جس کو انہوں نے ایف بی آئی کا ہیڈ بنایا، لوگوں کا خیال تھا وہ سی آئی اے کو بھی لیڈ کریں گے، وہ انٹرنیشنل ایجنسیوں کو مانیٹر کریں گے، وہ انٹرنیشنل سارے جو ایک سین بن رہا ہے اس کے اوپر بیٹھ جائیں گے۔ انڈیا میں تو بڑے جس کو کہتے ہیں کہ جی چڑھاوے چڑھائے گئے، لیکن یہ سب خاک میں مل گئے، کیونکہ صرف 4 مہینے کی اس دکانداری کے بعد آکاش پاٹیل صاحب کو فارغ کر دیا گیا۔ تو ٹرمپ کی جو پولیٹیکل تھنکنگ ہے وہ لانگ ٹرم نہیں ہے، وہ دفتر خارجہ کو بھی لوپ میں نہیں لے رہے، اور اپنی آرمی ہے اس کو بھی لوپ میں نہیں لے رہے، اور ہر 2-4 ہفتوں کے بعد ایک چیز منظر عام پہ آ جاتی ہے کہ آج فلاں کو نکال دیا گیا، آج فلاں کو نکال دیا گیا۔ تو وہ اپنے اس میں برطرفیاں جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ چین کے جو ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو امریکہ کے جو اسٹیپس ہیں یہ مطلب کوئی دائمی نہیں ہے، اور یہ مطلب ہمارے لیے تو مذاق ہی ہیں، کیونکہ وہ صبح اٹھتے ہیں کچھ کر رہے تھے، رات کو سونے سے پہلے 3-4 دفعہ ٹیرف کو چینج کر رہے تھے۔ تو چائنا نے ان چیزوں کو سیریسلی تو لیا ہے، لیکن وہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ خود امریکہ کے لیے نقصان دہ، کیونکہ ان کی اسٹڈی نہیں کی گئی کہ اس کے پس منظر میں کوئی مفادات وابستہ ہیں یا کیا چیزیں ہیں جس کا فائدہ جو وہ ہوگا۔ اور چائنا کو یہ چیز نظر آ رہی تھی کہ اس سے امریکہ کے اندر بہت زیادہ بحران پیدا ہوں گے۔ جب چائنا پہ پابندیاں لگنا شروع ہوئی تو آپ دیکھیں کہ جو ان کے قریبی دوست ایلون مسک صاحب ہیں، اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہوں، کیونکہ یہ بھی آ رہا ہے کہ ان کو کسی میٹنگ سے نکال دیا گیا تھا۔ میڈیا کی خبریں، میں تو وہاں موجود نہیں ہوں، ابھی یہیں بیٹھا ہوں، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو کئی میٹنگوں میں ان کو کوئی اچھی جو پہلے والی بات تھی وہ نہیں رہی، اور وہاں پہ ان کی پذیرائی نہیں ہوئی، ایک میٹنگ سے ان کی چھٹی بھی کرا دی گئی۔ تو دونوں بڑی طاقتور معیشتیں ہیں، دونوں معیشتیں آپس میں تصادم کا شکار ہیں، دونوں معیشتوں میں تجارتی تعطل ہے۔ اس کے اثرات امریکہ کے ارب پتی پر بھی پڑے۔ ارب پتی نے جو ہے وہ وہاں پہ سب سے پہلے تو لے آف کرنا شروع کیا۔ اس وقت میکسیمم لے آف جو ہے وہ ان کے جو بڑے قریبی دوست ہیں ایلون مسک صاحب، ان کی کمپنی میں ہو رہا ہے، اور تصور سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ ان کی کمپنی بیٹھ چکی ہوئی ہے۔ ٹیسلا جو ہے وہ مطلب ایک طرف تو چائنا کی طرف بہت زیادہ دیکھ رہی تھی کہ وہ بہت سی چیزیں وہ چائنا سے لے بھی رہے تھے، اور بہت سی ایکسپورٹ وہ چائنا کو کر بھی رہے تھے مسک صاحب۔ اور اب اس سارے لڑائی جھگڑے کے بعد ان کی کمپنی کو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، لے آف کر رہے ہیں وہ ہائیسٹ لیول پہ بھی، لوئسٹ لیول پہ بھی، اور ورکرز کے لیول پر بھی، اور ان کی مارکیٹ جو اس وقت بہت زیادہ ڈاؤن ہو چکی ہے۔ اگلا جو آئے گا شاید ارب پتیوں کا، اس میں وہ 6-7ویں نمبر پہ ہوں گے شاید۔ تو بلکہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ جب ٹرمپ کو نے یہ ٹیرف لگائے تو ان کو تو نقصان ہوا مسک صاحب کو، اور 60 ممالک کو بھی نقصان ہوا۔ انہوں نے مذاکرات کی بات کی، مذاکرات کی بات تو چائنا نے بھی کی۔ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو یہ چاہتا ہو کہ مذاکرات نہ ہو۔ چائنا تو جنگ کے دنوں میں مذاکرات کی بات کرتا ہے۔ آپ دیکھیں جب خلیج میں جنگ ہوئی چائنا مذاکرات کی بات کرتا رہا، کوئی بھی جنگ ہوئی چائنا مذاکرات کی بات کرتا رہا۔ ٹیرف اس نے جوابی ٹیرف لگائے، لیکن ان ٹیرف کا والیوم اس نے سابقہ ٹیرف سے کم رکھا۔ دیکھیں جب امریکہ پہ ٹیرف لگایا تو 85% تھا، جب امریکہ نے چائنا پہ لگایا تو 1 to 5% تھا، ہوا تھا بعد میں۔ اب یہ جو ٹیرف کی جنگ چھڑی ہوئی امریکہ کے اندر، امریکہ اور چائنا کے اندر، اس جنگ میں ایک سوال بار بار لوگ پوچھ رہے کہ کون جیتے گا۔ تو میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ کون جیتے گا یہ تو اس وقت نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ٹرمپ کی ٹیرف میں بھی پاز ہے، اور 90 ڈیز کے پاز کے بعد پتہ لگے گا کہ یہ والا امور جو یہ کون سی کروٹ لے گا۔ لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس جنگ میں ہار جو ہے نا وہ امریکی عوام کی ہوگی اور یورپی یونین کے عوام کی ہوگی۔